بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نیوکلیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نیوکلیس جو ہے وہ سیل کا ایک کنٹرول سنٹر ہوتا ہے، یعنی سیل کی جو تمام ایکٹیویٹیز ہے وہ نیوکلیس ہی کنٹرول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے نیوکلیس کو کنٹرول سنٹر آف دی سیل کہتے ہیں۔ نیوکلیس کو سب سے پہلے روبرٹ براؤن ایک سائنٹسٹ تھا، انہوں نے 1831 میں نیوکلیس کو ڈسکور کیا۔ نیوکلیس جو ہے وہ کنٹین موسٹ جینز آف دی سیل۔ نیوکلیس جو ہے وہ زیادہ تر جین پر مشتمل ہوتا ہے، اور جین شارٹ سیگمنٹ آف ڈی این اے ہے، ڈی این اے کا جو چھوٹا ٹکڑا ہے اس کو ہم جین کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیوکلیس کا جو سائز ہے وہ 10 مائکرو میٹر ہے، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 10 مائکرو میٹر۔ اور اس کے بعد نیوکلیس کا جو شیپ ہے وہ ویری ہوتا ہے، یعنی اسفیریکل بھی ہو سکتا ہے اور ارریگولر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پوزیشن کی بات کریں نیوکلیس کے کہ وہ سیل کے اندر کہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو اگر ہم یوکریاٹک سیل کو دیکھیں اور اس میں ہم نیوکلیس کو دیکھیں تو وہ سینٹر پر ہی ہوگا، اور اگر ہم پلانٹ سیل کے اندر دیکھیں تو وہ تھوڑا سائڈ پہ ہوگا، کیونکہ پلانٹ سیل کے اندر ویکیول کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیوکلیس تھوڑا سائڈ پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیوکلیس کی سٹرکچر کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیوکلیس کا سٹرکچر کس طرح ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیوکلیئر میمبرین ہے یا نیوکلیئر انویلپ، اور یہ جو ہے حصہ ہے نیوکلیئر میمبرین اور سیل میمبرین کے درمیان، اس کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ نیوکلیئر میمبرین جو ہے وہ ڈبل میمبرین ہے جو کہ لپڈز اور پروٹین سے بنا ہے۔ اگر ہم جتنے بھی آرگنیلی ہے اور اس کی سٹرکچر اور اس کی سیل میمبرین دیکھیں تو وہ ضرور لپڈز اور پروٹین سے ہی بنا ہوگا، کیونکہ لیکن ایک بات ہے کہ وہ پروٹین اور لپڈ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے، سیم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ جو سوراخ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نیوکلیئر پور کہتے ہیں، اور نیوکلیئر پور کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن آف میٹیریل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر سائٹوپلازم کے اندر دیکھیں تو یہ مائٹوکانڈریا ہے، also contain gene۔ مائٹوکانڈریا بھی جین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نیوکلیئر میمبرین کے اندر دیکھیں تو اس میں نیوکلیئر پلازم ہوگا، جیسا کہ سیل کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں پہ سائٹوپلازم ہوتا ہے، اگر نیوکلیئر میمبرین کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پہ ہم کو نیوکلیئر پلازم دکھائی دے گا۔ اور نیوکلیئر پلازم انزائم پر مشتمل ہوتا ہے، پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے، نیوکلیک ایسڈ پر مشتمل ہوتا ہے، لپڈز پر مشتمل، اور اس کے علاوہ منرلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اور یہ جو سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک سٹرکچر، ہم اس کو ریڈ کو بلیک میں کنورٹ کرتے ہیں۔ جو بلیک ڈارک سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم نیوکلیولس کہتے ہیں، اور یہاں پہ سائنتھسس آف آر این اے ہوتا ہے، یعنی جو رائبوسومل آر این اے ہے اس کی سائنتھسس یہاں پہ ہوتی ہے۔ اور نیوکلیولس جو ہے وہ خود بھی پروٹین اور رائبوسوم اور آر این اے سے بنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم تھریڈ لائک سٹرکچر کو نیوکلیوپلازم کے اندر دیکھیں تو اس کو ہم کروماٹین کہتے ہیں، اور یہ کروماٹین تھریڈ لائک سٹرکچر ہوتے ہیں، اور جب کروماٹین کنڈینس ہو جاتے ہیں تو پھر کروموسوم کو بناتے ہیں۔ کروموسوم فار ایگزامپل یہ کروموسوم ہے، اور اس کروموسوم کے جو بازی ہے اس کو ہم کرومیٹڈز کہتے ہیں، کرومیٹڈز۔ اور یہ جو سنٹر ہے جو کروموسوم کے بازو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے، اس پوائنٹ کو ہم پوائنٹ آف اٹیچمنٹ کو ہم سینٹرومیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کروموسوم کی جو نمبرز ہوتی ہے وہ
ایک آرگینزم کے اندر ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ہیومن کی بات کریں تو اس کے اندر کروموسوم کی تعداد 46 ہوتی ہے، یعنی 23 پیئرز. اس کے بعد ہم نیوکلیس کی فنکشن کی طرف جاتے ہیں. نیوکلیس کا جو پہلا فنکشن ہے وہ یہ ہے کنٹرول سینٹر. ہم نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ نیوکلیس جو ہے وہ کنٹرول سینٹر آف دی سیل ہے، یعنی سیل کے جو تمام ایکٹیویٹیز ہے وہ نیوکلیس ہی کنٹرول کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو فنکشن ہے وہ ہے کنٹین ہیریڈیٹی میٹیریل. نیوکلیس کا جو دوسرا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ کنٹین ہیریڈیٹی میٹیریل، یعنی ڈی این اے ہوتا ہے. ڈی این اے جو ہے وہ ہیریڈیٹی میٹیریل ہے، یعنی جین، اور ڈی این اے میں پھر جین موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں میٹیریل کو ٹرانسفر کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا جو فنکشن ہے وہ ڈائریکٹ پروٹین سائنتھیسس کرتا ہے، یعنی نیوکلیس کے ذریعے نیوکلیس کے اندر پروٹین نیوکلیس کے اندر ریبوسومل آر این اے ہوتا ہے، اور ریبوسومل آر این اے پھر ریبوسوم کو بناتا ہے، اور ریبوسوم جو ہے وہ باہر آتا ہے سائٹوپلازم کے اندر، اور اپنے آپ کو ٹرانسکرپٹ کر کے پروٹین کو بناتا ہے، پروٹین کی سائنتھیسس کرتا ہے. اس کے بعد جو چوتھا اور آخری فنکشن ہے وہ یہ ہے انسائڈ دی نیوکلیس آف دی ریجن آف نیوکلیولس سائنتھیسس آف رائبوسوم اوکر. نیوکلیس کے اندر نیوکلیولس ہوتا ہے، اور نیوکلیولس پر سائنتھیسس آف رائبوسوم ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ رائبوسوم بن جاتا ہے، اور پھر یہ رائبوسوم باہر سائٹوپلازم میں آ کے یہاں پہ پروٹین کی سائنتھیسس کرتا ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں. شکریہ.